اور انصاف تحریک پاکستان یا کچھ. ایک اور گراؤنڈ چودھری صاحب جس پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے کہ جی سائفر والا کیس جو ہے گراؤنڈ بنایا جائے گا، اور امریکہ میں حال ہی میں جو قرارداد پاس کی ہے اس کو بھی کہ پاکستان کے خلاف سازش کے طور پہ وہ کیا گیا ہے، اس کو بھی گراؤنڈ کے طور پہ آج انہوں نے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے تارڑ صاحب نے کہ جناب اس کو بھی گراؤنڈ بنایا جائے گا. IMF کے خطوط بھی عامر صاحب، IMF کے خطوط بھی. اب دیکھو یہ جو ہے سائفر، اس کو تو میں پہلے دن سے صفر کہہ رہا ہوں، کیونکہ سائفر ہے کیا؟ سائفر کے کانٹینٹس دیکھو، وہ ایک اطلاع ہے ہمارا ایمبیسڈر ہمارے فارن آفس کو اور آرمی چیف کو دے رہا ہے. اس کا مقصد پرائم منسٹر کو اطلاع دینا نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کو وہ کہے گا کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، یہ کیونکہ اس میں سائفر میں یہ ہے پیغام کہ آپ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ ورنہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. اب یہ عمران خان کے لیے تو میسج نہیں ہے نا، وہ غلطی سے نارمل روٹین میں جس کو وہ سائفر کیا وہ جانا تھا اس کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس بھی آ گیا. اب پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر کی یہ ذمہ داری ہے انڈر an oath. He takes an oath under the constitution which has two parts, not a single part. پہلے پارٹ میں وہ کہتا ہے کہ میں ہر وہ معاملہ جو مجھے ایز پرائم منسٹر پتہ لگے گا اس کو میں مخفی رکھوں گا. لیکن سیکنڈ پارٹ میں وہ کہتا ہے پر میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جو میرے مناسب سرکاری وہ مجھے لوگوں کو، دنیا کو، عوام کو بتانے ہوئے تو میں بتاؤں گا. وہ یہ عہد کرتا ہے عوام کے ساتھ کہ اگر 400 ٹینک انڈیا کے آ کے بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں تو میں بتاؤں گا عوام کو، کانفیڈنس میں لوں گا. تو اگر اس قسم کی سازش ہو رہی ہو تو یہ اس کا بتانا پرائم منسٹر کا لازمی ہے. اور یہ سازش ہی ہو رہی تھی نا کہ وہ سائفر کا پیغام اور سائفر کے جو مدرجات ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی نے 2 مرتبہ اس کو کنسیڈر کیا، دونوں مرتبہ یہ کہا کہ ڈیمارچ کرو، احتجاج کرو امریکنوں کے ساتھ کہ ان کا ایک افسر یہ کیوں ہماری ساتھ میں یہ ہے کہ یہ عدالت نے سائفر کیس کی گراؤنڈ کو خود ہی جو ہے وہ نہیں اسٹیبلش کیا، تو وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا. مگر یہ جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ وائلیشن آئین کی نہیں، آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے اس میں یا کانسپریسی ٹو ایبروگیٹ، سبورٹ، سسپینڈ اور ہولڈ ان ابیئنس، جو نہ یہ 4 گراؤنڈز نہیں ہیں تو یہ جس نے کی تھی یہ وائلیشن نہیں ہے، جس نے کی تھی جنرل مشرف جو ہے اس کو تو باہر جانے دیا، تو ان کے خلاف یہ کر رہے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے. تو وہ میں منطق سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو اتنے بھی بولے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے، نظر آ رہا ہے بچے کو بھی کہ یہ سپریم کورٹ میں نہیں ٹھہرے گی، تو کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں عامر، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں ان کے گلے میں ایک پھندا پڑا ہوا ہے، وہ کسی نے کھینچنا ہے. کس نے کھینچنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں فارم 45 آ جانا. یہ فارم 45 ان کا بہت بڑا ان سے جرم ہوا ہے، اور وہ جرم اگر آشکار ہو جائے تو یہ لوگوں میں کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے کہ اگر اپنے ووٹ آپ نے اس فارم پہ یا فارم 47 جو ہے وہ ہر کینڈیڈیٹ کا ٹوٹل اس میں بس ایک صفحہ ہے وہ، اور اس میں بتا دیتا ہے کہ جی یہ جیتے. آپ پوچھیں کہ جی کون جیتا، وہ کہیں گے جی فارم 47 یہ دیکھ لیں. پر فارم 47 کی بنیاد جس چیز پہ ہے وہ فارم 45 ہے. فارم 45 آپ ڈسٹروائے کر دیں یا اس میں انٹرپولیٹ کریں
تو آپ یہ اس سے بھیانک جرم تو ہو ہی نہیں سکتا. جو صاحب اس سے ٹل سکتا ہے فارم 45 والا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا اپنی کانسٹیٹوئنسی کا اگر نکل آئے, وہ جو ابھی جو ہے پتن نے نکالا ہے کہ 35,000 ووٹ جو ہے نا صوبے میں کم تھے, نیشنل میں 35,000 ووٹ زیادہ پڑ گئے, وہ ایک مسئلہ کیس ہے. مگر یہ صرف ٹالا جا سکتا ہے, یہ 15 دن کے اندر یہ ریفرنس کا کرنا ہے, 15-20 دن میں اگر یہ 20 دن 25 دن لگا لیں یہ ٹل سکتا ہے, مگر یہ ختم تو نہیں معاملہ ہو سکتا 45 والا اس سے. نہ 45 کو یہ قبر میں بھی اتار دیں تو یہ زندہ درگور ہوگا, یہ زندہ درگور ہوگا, یہ 10 سال بعد بھی زندہ درگور ہوگا. پر یہ چاہتے یہ ہیں کہ 1 سال گزار لیں, کیونکہ یہ پہلے قانون تھا کہ 5 سال کے لیے یہ ان ڈاکومنٹس کو, یہ مٹیریل جو ہے الیکٹورل مٹیریل, اس کو 5 سال کے لیے ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن پریزرو کرے گی. اب نواز شریف کی حکومت میں اس کو 1 سال کر دیا گیا. اب 1 سال میں سے 5 مہینے تو گزر گئے. اب اس وقت اور یہ اس کی انسپیکشن ہو سکتی ہے, یہ میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں بڑی آسانی. سیکشن 100 says کہ الیکشن کمیٹی, الیکشن کمیشن if moved will on prescribed fee allow inspection and provide certified copy of any of the documents in the bag except the vote. ووٹ نہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے, آپ بیگ میں جو کچھ ہے وہ آپ نکال کے اور لے سکتے اس کی کاپی بھی, اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے لوکل اسٹینڈ آئی, اس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ اس میں اینی سٹیزن کین, اینی سٹیزن, اور لمیٹیشن بھی کوئی نہیں ہے. یہ اس وقت تو سب کو جو نواز لیگ سے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیکشن 100 کے تحت درخواستیں دیں ٹو دی الیکشن کمیشن, اور ان سے کہیں کہ جی ہمیں فارم 45 چاہیے. تو صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ بالکل کہ یہ 45 47 یہ اس سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور مخصوص نشستوں کے بعد ایک دم آپ جیسے اور ہمارے جیسے لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور ان کو الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی دھاندلی والا کیس بھی لوگ کہہ رہے تھے, اور بلے والے کیس کے متعلق بھی کہ اتنا متنازع ہے, اس کی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو یہ سڈنلی انہوں نے بیانیہ چینج کر کے اس طرف ڈال دیا ہے, تو اس کی منطق بھی آپ اس سے کوئی اگری کرتے ہیں؟ عامر, میں تو یہ کہتا رہا ہوں, جس نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو راجہ سلطان سکندر کو ریزائن کرنا چاہیے, میرا اس پہ رد عمل یہ ہوا ریزائن نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. یہ تو اتنا گھناؤنا جرم کیا ہے, اس نے ایک کام نہیں کیا. پنجاب اور خیبر کی جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی 90 دن کے اندر اس نے الیکشن کرانا تھا, اینڈ دی کانسٹیٹیوشن پٹس دی انٹائر ایگزیکٹو مشینری, ایوری آفیسر ہیز ٹو اوبے ہم, ایوری آفیسر. یہ 90 دن میں الیکشن کراتا, 90 دن میں پنجاب کے کراتا, 90 دن میں خیبر کے کراتا, اور اس طرح اسموتھلی چلتا رہتا. یہ اس نے ہر جو آئین کو مسترد اور منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو اس نے ایک حکومت بنا دی ہے بیروفیوں کی, وہ پنجاب اور سرحد کی خیبر کی جو گورنمنٹ تھے دونوں, وہ 90 دن کے بعد بیروفیوں کی گورنمنٹ ہو گئی. یہ ان فارم 45 پہ بیروفیوں کی گورنمنٹ, یہاں آرٹیکل 6 لگتا ہے. اگر آپ گورنمنٹ کو ریپلیس کر دیں, لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کی جگہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ لے آئیں, یہاں آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور اس پہ لگتا ہے راجہ سلطان سکندر سے, اور میں یہ 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں. جی چوہدری صاحب, تو یہ آپ امید اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے مخصوص نشستوں کی, کہ سپریم کورٹ شاید اس طرف کوئی اشارے دے؟ میں نہیں کہہ سکتا.
نہیں مگر کلیئرلی سپریم کورٹ نے 13 کے 13 ججز نے اس بات کو تو اسٹیبلش کیا ہے کہ انہوں نے تشریح غلط کی ہے اور ان کا ایک جانبدارانہ رول رہا ہے. تقریباً تمام ججز اس پہ تو متفق تھے. ہاں استعفے کا تو انہوں نے کہ ان کو اشارہ کرنا چاہیے کہ ہی شوڈ بی آؤٹ آف دا وے, ہی شوڈ بی آؤٹ آف ایڈمنسٹرنگ الیکشن. یہ باقی الیکشن کمیشن کے بھی جو ممبران ہیں. صحیح جی. تو بہرحال چودھری صاحب آپ کا بنیادی جو میں اخذ کر رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شکست خوردہ ایک گورنمنٹ ہے, یہ ان کا آخری ایک وہ ہے کہ یہ 45-47 سے بچنے کے لیے, اس تفتیش سے بچنے کے لیے یہ ایک حربہ آزمایا گیا ہے. یہ اخذ میں صحیح کر رہا ہوں؟ بالکل صحیح. اور بہت سارے حربے یہ اپنائیں گے. صرف اس کو یہ 1 سال نکال لیں. یہ اپنی مرضی کے ٹرائیبیونل بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نامنیز ہوں, وہ ان کے وہ جو پریزیڈنٹ کے علاوہ آئین, سوری چیف جسٹس کے کا اس سے عمل دخل نہ ہو, اور ججز چیف جسٹس کے اٹھا لیں یا ریٹائرڈ اٹھا لیں. اب یہ ان کی یہ خواہش ہے جس طرح بھی ٹرائیبیونل اپنا ہو, جو فارم 45 اور 47 کو زندہ درگور رہنے دے, چاہے زندہ درگور ہو چاہے مردہ درگور ہو, اس کا گلا دبا کے اس کو نہ نکلنے دے. یہ ان کے سے بہت بڑا کرائم ہوا ہے. اس طرح کا کرائم کا اس طرح ایویڈنس, آبویس ایویڈنس بڑا کم ملتا ہے, اور یہ ایویڈنس اویلیبل ہے.